موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين ومعتقداتهم الباطلة. سورة الزخرف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على أمة بل مراد بها الدین ہا ہنا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں سوا اس کے کہ یہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادے کے دین پہ ہیں. امت ان کا معنی طریقہ، امت کا معنی دین. جیسے اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وقولہم انا علی آثارہم ای وراءہم. یہ کہتے ہیں آثار کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم ان کے پیچھے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کے رستے پہ چلنے والے ہیں. دعویٰ منہم بلا دلیل، یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں. ثم بین جل وعلا ان مقالۃ ہؤلاء سبقہم الیہا اشباہہم ونظراؤہم من الامم السالفۃ المکذبۃ للرسل تشابہت قلوبہم فقالوا مثل مقالتہم. اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کی یہ بات ایسی ہے جیسے ان سے پہلے جو کافر گزرے ہیں، جو مشرک گزرے ہیں، وہ بھی بالکل یہی بات کہتے تھے جو یہ کہہ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مومنوں کا مومن سے دل ملتا ہے، مشرکوں کا بھی مشرکون سے دل ملتا ہے. پہلے بھی مشرک یہی کہتے تھے کہ ہم باپ دادے کے طریقے پہ ہیں، اور آج کے مشرک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادے کے طریقے پہ ہیں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے جب ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، آپ سے پہلے جب ان کے پاس پیغمبر آئے تو ان کافروں نے بھی یہی کہا پیغمبروں کو کہ یا جادوگر ہیں یا نعوذ باللہ دیوانے ہیں. اللہ نے فرمایا تواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے کہ ہم نے بھی یہی کہا تو تم بھی یہی کہتے رہنا؟ آگے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ بل ہم قوم طاغون، یہ سرکش قوم ہے.
ورنہ ایک اندھا آدمی بھی جانتا ہے کہ مجنون مانا دیوانہ، تو جو دیوانہ ہو وہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے، اور جو جادوگر ہو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو متناقض باتیں ہیں، بس ان کے جو دماغ میں آتی ہے کہتے رہتے ہیں۔ وَهَكَذَا قَالَهَا هُنَا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں، یاد رکھیں لفظ قریہ کا اطلاق بستی پر بھی ہوتا ہے اور شہر پر بھی ہوتا ہے۔ قریہ بستی کو بھی کہتے ہیں اور قریہ شہر کو بھی کہتے ہیں، کہ جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، الا قال مترفوها، مگر ان کے بڑے لوگوں نے، سرمایہ داروں نے، ان کے جاگیرداروں نے، سرداروں نے ایک ہی بات کی کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایک دین پہ پایا ہے اور ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو تھوڑا نرمی سے فرمائیں۔ ثم قال عز وجل قل اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی آپ ان مشرکوں ان سے کہو کہ ظالموں، اگر میں تمہارے پاس ایک ایسا دین لاؤں جو دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ مزین ہو اور جس کو تم بھی مانو گے یہ صحیح بات ہے، پھر مان لو گے؟ کہیں گے نہیں آپ جو لائیں گے ہم اس کا تو انکار کریں گے۔ قالوا انا بما ارسلتم به كافرون فلو علموا وتيقنوا سيئة ما جئتهم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومقابلتهم للحق واهله۔ اب مفسر فرماتے ہیں چاہے وہ مشرکین یہ بات جان بھی لیں، یقین بھی ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ سچے ہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل میں ضد ہے اور ایک اناد ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ایک دفعہ کتابوں میں روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل لعنہ اللہ جو سب سے بڑا دشمن ہے، وہ اللہ کے کعبے میں طواف کر رہا تھا اور ایک باہر کے قبائل میں سے کوئی سردار آیا ہوا تھا، اس کا دوست تھا، تو اکٹھے طواف کر رہے۔ طواف تو ابو جال بھی کرتا تھا، ابی لہب بھی کرتا تھا، حج بھی پڑھتے، عمرے بھی کرتے، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل ہے عقیدہ، عقیدہ نہ ہو تو سب ریت ہے، پھر ریت پہ محل نہیں بنتے۔ تو ابو جہل سے اس سردار نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم یہ بات جانتے ہو؟ اس نے کہا اس مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا، وہ قریش میں سے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں تو کون جانتا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو ابو جہل تو میرے دوست ہو، مجھے صحیح بات بتاؤ کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے اس دعوی نبوت و رسالت میں سچے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں یا نعوذ باللہ غلط ہے؟ ابو جہل نے دائیں بائیں دیکھا کہ میری بات کوئی سن تو نہیں رہا، تو جب یقین ہو گیا کہنے لگا کہ بات یہ ہے اگر سچی بات پوچھو نا تو ان محمد صادق، محمد مصطفیٰ سچا ہے۔ دیکھو ابو جہل ہے لیکن مانتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ بھی سردار تھا، آخر دماغ تھا، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ اس نے کہا بھائی تم بھی عجیب آدمی ہو، ولد فینا وعاش فینا، ہماری مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال گزارے، ما کذب علی انسان، اس بندے نے کبھی کسی بندے پہ بھی جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا پہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ وہ تو سچا ہے۔
تو اس نے کہا عجیب بات ہے یار، اگر وہ سچا ہے تو پھر تم لوگ مان لو، پھر تم کہتے ہو سچا ہے تو سیدھی بات ہے پھر تم کلمہ پڑھ لو، اس کو نبی رسول مان لو۔ اس نے کہا بھائی نہیں، بات یہ ہے کہ وہ سچا ہے، لیکن ہم مانیں گے اس لیے نہیں کہ ہمارا ان کا خاندان کا مقابلہ ہے، کبھی وہ مکے کے سردار بن جاتے ہیں، کبھی ہم بن جاتے ہیں، کبھی وہ امیر بن جاتے ہیں، کبھی ہم بن جاتے ہیں۔ اب ان کو تو اللہ نے نبوت دے دی، ہم کیا کریں؟ لہذا ہماری ضد ہے، ہم مانیں گے بالکل نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ باطل پر جب آدمی جم جاتا ہے، وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ دعوت دینے والا صحیح بات کہہ رہا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ ضد کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ اچھا، کبھی تو ضد ہوتی ہے اور کبھی انا ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی بڑائی ہوتی ہے کہ یار اس کی بات مان کے پھر میرا تو کچھ نہ رہا نا، میں اگر بات مان لوں تو پھر لوگ کہیں گے بھائی کمال ہے، اس کا مطلب ہے تم آج تک تو جھوٹے تھے نا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں، ابی طالب چچا ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور یہ وہ چاچا ہے کہ جس نے ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا ہے، جس نے حضور کی تربیت کی ہے، حضور کو پالا ہے، حضور کو پوسا ہے، حضور کا بچپن، شباب، جوانی سب ابی طالب کے ساتھ گزری ہے، اور قدم قدم پہ ابی طالب نے سارے مکے والوں سے مقابلہ کیا لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، اس سے مسئلے سمجھا کرو۔ اللہ کعبے میں لے آیا ہے تو کچھ اپنے دماغوں کو کھولے، بات سمجھیں کہ اب دیکھیں اتنی محبت ہے کہ حضور کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک حضور کو سامنے نہ بٹھائے ابی طالب کو چین نہیں آتا تھا، اور ابی طالب کوشش کرتے تھے کہ رات کو بھی حضور میرے بستر پہ سوئیں، میرے ساتھ سوئیں، اور کبھی کبھی آپ لیٹ جاتے تو ابی طالب زور لگاتے کہ یا محمد آپ مہربانی کرو، گرمی ہے، قمیص اتار دو۔ حضور اتارتے نہیں تھے۔ ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور میرے بستر پہ لیٹے ہیں، اور کبھی کبھی میں نے جبرن حضور کا قمیص مبارک اتارا ہے، تو میں جب رات ہوتی، صبح ہوتی، تو میرا بستر جو ہے وہ خوشبو سے مہک رہا ہوتا تھا۔ وہ کیوں نہ ہو جس کے پسینے میں خوشبو ہو؟ اللہ نے نبی پاک کو بدبو سے دور رکھا ہے۔ حضور کے پسینے مبارک میں بھی خوشبو۔ صحیح سیاستہ کی حدیث ہے کہ حضور ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اور بی بی ام سلیم جو ہے کپاس لے کر حضور کے پسینہ مبارک آپ کے بدن سے ایستا ایستا وہ اس کپاس میں لیتی اور پھر ایک شیشی میں نچوڑ دیتی۔ جب حضور اٹھے تو فرمایا ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، بڑے لوگوں والے جو اولادیں ہیں وہ تو عود اور عنبر اور مشک کے عطر لگاتے ہیں، غریب لوگ ہیں کہاں سے خریدیں؟ ہم آپ کے پسینے کو جمع کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پہ یہی مل دیتے ہیں، لیکن وہ جس مجلس میں جاتے ہیں ساری مجلس کے تمام خوشبوئیں ماند پڑ جاتی ہیں اور یہ خوشبو غالب آ جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر سرکار دو عالم کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، اس گلی میں آپ کی خوشبو رہ جاتی تھی جو ہمیں بتاتی تھی کہ یہاں سے حضور گزرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ۔ اور کیوں نہ ہو یہ شان جس کو اللہ نے
امام الانبیاء بنایا ہو، جس کو اللہ نے افضل الخلائق بنایا ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن لواء الحمد کا پرچم پکڑانا ہے، جس کو اللہ نے مقام محمود پہ بٹھانا ہے، جس کو اللہ نے تمام مخلوق کے لیے شفاعت کرنے والا بنانا ہے، اس کی شان نہیں ہوگی تو کس کی شان؟ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو ابی طالب جیسا محسن چچا، یعنی قدم قدم پہ اس نے ساتھ دیا، جب بھی قریش نے مقابلہ کیا ابی طالب حضور کے ساتھ کھڑے۔ اب موت کا وقت آ گیا تو یاد رکھو میرے کہنے کا مقصد تھا، مسئلہ سمجھو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں حضور سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں، ہم اس لیے رجبی مناتے ہیں، محبت ہے، اور محبت میں عقیدہ نہیں ہوگا تو محبت کیا کرے گی؟ محبت بھی تو تب کام آئے گی کہ میرے عقیدہ تو ٹھیک ہو نا۔ ورنہ دنیا میں بڑے بڑے کافر گزرے ہیں جن کو حضور سے محبت تھی، دنیا میں بڑے بڑے ہندو گزرے ہیں جنہوں نے حضور کی شان میں کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کے ملک میں بھی ایک بہت بڑا ہندو ہوتے تھے ایل کے گابا، بہت بڑا بیرسٹر تھا، اس نے کتاب لکھی تھی، پھر اللہ نے اس کو مسلمان بھی کر دیا۔ اچھا، اسی طرح برنارڈ شاہ ہے اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں۔ ابھی اسی زمانے میں، پرانی باتوں کو چلو رہنے دیں، اسی دور میں ایک نصرانی نے کتاب لکھی ہے کہ مشاہیر عالم کے دنیا میں سب سے بڑی شخصیتیں 100 شخصیتیں کون کون سی گزری ہیں۔ اس کتاب میں پہلے نمبر پہ اس نے حضرت محمد رسول اللہ کو لکھا۔ لکھنے والا عیسائی ہے، نصرانی ہے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تم تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، لیکن تم نے کہا کہ سب سے افضل محمد مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ آدمی کتاب لکھے تو میرے انصاف سے لکھے۔ انصاف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کا نبی تھا، اس لیے تم عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں دیکھ لو خطاب یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ وہ تو صرف بنو اسرائیل کو خطاب کرتا رہا، یہ شان صرف محمد مصطفیٰ کی ہے جو کائنات کے ہر بندے کو خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا الناس، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ بنی اسرائیل، وہ کہتے ہیں اے لوگو۔ انسان تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، تمام دنیا کے جنوں کو مخاطب کرتا ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ہر جگہ اس کا خطاب ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس۔ تو آپ کی نبوت ایک عالمی نبوت ہے، آپ کی دعوت ایک عالمی دعوت ہے، آپ کی رسالت ایک عالمی رسالت ہے۔ وہ رسالت حضرت عیسیٰ کی تو نہیں، وہ تو بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے۔ تو ماننے والے، لیکن کیا ہے وہ مسلمان ہو جائے بولے تعریف کرنے سے بندہ مسلمان تھوڑا ہو جاتا۔ جب تک عقیدہ نہ ہو تو محبت بھی کام نہیں آئے گی۔ عقیدہ صحیح ہو اور پھر محبت ہو۔ یاد رکھو، عقیدہ درست ہو اور پھر حضور سے محبت ہو۔ اگر محبت نہ ہو تو وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو مومن ہو نہیں سکتا کہ ساری کائنات میں محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہو۔ کیا مانا؟ ساری دنیا ایک طرف ہے، فرمان محمد ایک طرف۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ جناب یہ کام کر لو، اللہ کا نبی کہتا ہے نہیں تو بس نہیں۔ اب یہ محبت تو نہیں ہے نا کہ تم کعبہ شریف کے چاروں کونوں کو ہاتھ لگانا شروع کر دو اور بوسے دینے شروع کر دو، کیوں؟ یہ محبت ہے ہمیں کعبہ شریف سے۔ یہ محبت نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے۔ اگر یہ محبت ہوتی تو کیا حضور پاک کے دل میں محبت نہیں تھی؟
محبت یہ ہے کہ جہاں سرکار نے بوسہ دیا ہے وہاں بوسہ دینا سنت ہے، جہاں ہاتھ لگایا ہے وہاں ہاتھ لگانا سنت ہے، اور جہاں آپ نے ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے۔ محبت کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنی طرف سے عشق گھڑتے رہو اور نظمیں گھڑتے رہو اور جناب حضور کی تعریف میں نعتیں پڑھتے رہو، اور نعت خانیوں کے اندر طبلہ بھی ہے اور باجا بھی ہے اور جناب آلات موسیقہ بھی ہیں، اور فلمی دھنوں پہ نبی پاک کی نظمیں پڑھی جا رہی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، قیامت میں خدا کو کیا جواب دو؟ چلو ہم مولویوں کی تو نہ مانو، ٹھیک ہے تمہاری، لیکن آخر مرنا بھی تو ہے نا کہ نہیں مرنا؟ اللہ کے دربار میں بھی تو جانا ہے نا۔ 1000 دفعہ نعت پڑھو، یاد رکھو نعت 1000 دفعہ پڑھو، کروڑ دفعہ پڑھو، لیکن نعت میں شرک کا لفظ نہ ہو اور نعت کے ساتھ کوئی گانا بجانا نہ ہو۔ جیسے حضرت حسان ابن ثابت پڑھتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ پڑھتے تھے، آپ کی شان میں بی بی عائشہ نے قصیدے لکھے ہیں، آپ کی شان میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا ہے، آپ کی شان میں بڑے بڑے صحابہ نے اشعار کہے ہیں، وہ تو پڑھنا سنت ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ بھئی لوگوں کو ایک رنگ میں رنگنے کے لیے ردھم ہے اور آوازیں ہیں اور اس کے بیک میں میوزک ہے اور 8-8 10-10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب طبلے باجے بج رہے ہیں، یہ کون سی محبت ہے؟ یہ اگر دین ہے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ پھر پتہ قیامت میں لگے گا جب پوچھیں گے کہ جناب آپ کا طبلہ آپ نے کہاں سے؟ حضرت ابو بکر سے سیکھا تھا، عمر عثمان علی سے سیکھا تھا۔ وہ جی محبت ہے، محبت کا کیا معنی ہے بھائی؟ محبت کا معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے دین کے خلاف چلے۔ اب دیکھو کہ عبداللہ یعنی ابی طالب ہے، لما حضرہ الموت، جب ابی طالب کی بیماری کا وقت آیا تو حضور آئے۔ یہ آخری بیماری ہے جس میں ابی طالب فوت ہو گئے۔ وہاں سارے سردار مکے کے بیٹھے تھے، ابو جہل بڑا بدبخت تھا، کہنے لگا ساتھیوں کو بھی ذرا پھیل پھیل کے بیٹھ جاؤ، محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ کہنے لگا کھل کے بیٹھ جاؤ نا، تاکہ کوئی جگہ نہ چھوڑو۔ اگر وہ ابی طالب کے کبھی قریب بیٹھ گیا نا تو ابی طالب اس کی بات مان لے گا۔ وہ پھیل کے بیٹھ گئے، لیکن ابی طالب نے دیکھ لیا، اشارہ کیا کہ میرے سرانے کے قریب آگے بیٹھ جائیں۔ حضور بیٹھ گئے اور فرمایا قل یا ام قل کلمۃ احاج بہا عند اللہ، اور کہا میرے چچے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ میں اللہ کی دربار میں تمہاری بخشش کے لیے بات کہہ سکوں، حجت کر سکوں۔ اگر آپ نے کلمہ نہ پڑھا تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابی طالب نے بڑی ترحم سے دیکھا اور کہا ابن عمے، اے میرے بھتیجے، میرا دل کرتا ہے کہ میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن یہ سردار کہیں گے کہ ابی طالب آخری وقت میں ڈر کے مسلمان ہوا تھا، اس لیے انی اخترت النار علی النار، میں جہنم کی آگ تو قبول کرتا ہوں لیکن برادری کا تانا قبول نہیں کرتا۔ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، حضور غمگین ہو کے اٹھے، بڑا غم ہے، آپ کا جگر مبارک ہے، آپ برداشت کر رہے ہیں کہ میرا چاچا ساری زندگی میرا ساتھ دینے والا، لیکن کلمہ نہ پڑا تو انجام تو جہنم ہوگا، میں اس کو بھی مسلمان نہ کر سکا۔ حضور غم میں جا رہے ہیں، بجائے تسلی کے اللہ کی طرف سے بھی انکوائری نازل ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے کہہ دو انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ
اللہ یہدی من یشاء. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت پہ پہنچا سکیں. ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. میں جس کو چاہوں ہدایت دوں, میں چاہوں تو ہدایت نہ دوں. آپ کیوں غم کریں, میری مرضی ہے. توفیق ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت بنانا, رستہ دکھانا, یہ تو ہر نبی دکھاتا ہے, ہر عالم دکھاتا ہے, قرآن بھی دکھاتا ہے, لیکن منزل مقصود پہ پہنچانے والی ہدایت اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اس لیے جب مومن جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا. اگر آپ ہمیں ہدایت نہ کرتے تو ہم تو کبھی جنت میں نہیں آ سکتے تھے. اب دیکھیں, محبت بھی ہے, وفا بھی ہے, محسن بھی ہے, لیکن قلبانی پڑا کہتا ہے میں اپنے باپ دادے کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. کیا ہے, آنا ہے کہ یہ لوگ مجھے تانا دیں گے, ڈر گئے. تو اس لیے کبھی کبھی بندے جو ہیں نا جی, ضد میں اور کبھی انا میں بات نہیں چھوڑتے, ورنہ اندر سے وہ جانتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے. ان کو بھی پتا ہوتا ہے قرآن ہے, حدیث ہے. آخر کوئی آدمی اندھا تو نہیں ہوتا نا. مولوی کتنا بڑا ہو, کیسا ہو, کسی پارٹی کا ہو, کسی جماعت کا ہو, جب قرآن پڑھے گا تو قرآن تو پھر جھنجھوڑتا ہے, جگاتا ہے نا. لیکن ضد ہے کہ بھئی ہمارے بڑے مولوی یہ کہہ گئے تو اب چھوٹے مولوی تو نہیں پھرتے نا. اسی راستے پہ جا رہے ہیں اور ٹھیک ہے چلے جا رہے ہیں جہاں جائیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں, صرف ایک دلیل ہوتی تھی, انا وجدنا آباءنا علی امۃ. ہم نے اپنے باپ دادے کو ایک طریقے پہ پایا ہے, ایک رستے پہ پایا ہے, اور ہم انہی کے رستے پہ چل رہے ہیں. اللہ کے بندو, اگر تمہیں اچھی ہدایت مل جائے گا, نہیں, آپ جو بھی لائیں گے نا ہم وہ تو نہیں مانیں گے نا. انا بما ارسلتم بہ کافرون. اور یہی بات کافر جہنم میں جب ڈالے جائیں گے قیامت والے دن, اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ان کی فوجیں جماعتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ فرشتے پوچھیں گے, او بدبختو الم یاتکم نذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے ان کو جھوٹا کہا, تکذیب کی, ہم نے کہا کوئی اللہ نے کتاب نہیں اتاری ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہم تو الٹا ان کو کہتے تھے کہ تم بھٹکے ہوئے ہو, تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو, باپ دادے کے دین کو چھوڑا ہوا ہے. اب ہمیں حسرت ہوتی ہے, کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل. کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا خود سمجھ لیتے. ما كنا فی اصحاب السعیر, آج ہم جہنم میں نہ ہوتے. اللہ فرماتے فاعترفوا بذنبہم, آج بدبخت اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا. سحقا لاصحاب السعیر, لعنتو ان جہنمیوں پہ. اب اقرار کرنے کا کیا فائدہ ہے, یہ وقت اقرار کا نہیں, وہ تو دنیا تھی وہ گزر گئی, اب تو جزا کا دن ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی آدمی ضد میں آ کے نہیں مانتا, اور کبھی آدمی اپنی انا کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار میرے منہ سے بات تو غلط نکل گئی لیکن میں بڑا آدمی ہوں, کیسے مان لوں. اس لیے اڑے رہتے ہیں. لیکن جو صحیح معنی میں حق والا ہوتا ہے, جب حق مل گیا ضد ختم, جھگڑا ختم ہو گیا, ابھی حق بات آ گئی, خلاص. اب کیا جھگڑا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا, کہیں گے قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون. ای ولو علموا وتیقنوا صحت ما جئتهم به لما انقادوا لذلك لسوء قصدهم ومقابلتهم للحق واهله. جان بھی لیں, یقین بھی کر لیں, لیکن میرے مدنی آپ کی اتباع نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کا برا ارادہ ہے اور تکبر ہے ان کے اندر. اب اللہ فرماتی ہے کہ جب انہوں نے نہ مانا, ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا, تو انجام کیا ہوا؟
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، اپنے نبیوں کا بدلہ لیا، اور پھر ہم نے ان کو ایسا عذاب دیا قیامت تک عبرت بن گئے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اصل فیصلہ یہ ہے کہ یہ دار دنیا ہے، دار العمل ہے، یہاں ہم عمل کریں گے، اور جزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، جنت ہو یا جہنم وہ آخرت میں ملے. ہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں، اور اسی طرح کبھی اللہ تعالی اپنے بندوں کو دنیا میں انعام بھی دے دیتے ہیں، ایک نمونہ دکھانے کے لیے کہ میں ہر بات پہ قدرت رکھتا ہوں. میں اگر دشمنوں کو پکڑنا چاہوں پکڑ لوں، میں اگر اپنے دوستوں کو نوازنا چاہوں نواز دوں، لیکن اصل سزا جزا آخرت میں ہوگی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے نا کہ دیکھو آج ہر جگہ مسلمان ذبح ہو رہا ہے، کافروں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اصل سزا جزا کا مقام قیامت ہے، دنیا ہے ہی نہیں. اگر اللہ چاہے کبھی نمونہ دکھا دیں ان کی مرضی ہے، نہ دکھلائیں ان کی مرضی ہے. تو اس لیے آدمی کو اس وہم میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے اور جی ہم مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں، کافر ترقی کر رہے ہیں. اس کا نظام ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ کہاں میں نے باغ میں پھولوں کو بڑھانا ہے اور کہاں کانٹوں کو بڑھانا ہے، اور کہاں میں نے سبزہ اگانا ہے اور کہاں میں نے نہیں اگانا ہے، کہاں میں نے برسات برسانی ہے اور کہاں نہیں برسانی ہے. یہ اس کا نظام ہے. اصل سزا جزا آخرت میں ہے جو کبھی نہیں بدلے گی. کافر کے لیے جہنم اور مومن کے لیے جنت. اب یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ پکا مومن ہے پہلی دفعہ جنت چلا گیا، اگر گناہ گار ہے اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہے گناہ معاف کر دے اور اللہ چاہے تو گناہوں کی قدر سزا دے کے پھر جہنم سے نکال دے. لیکن کلمے پڑھنے والا ہر حال میں جنت جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پہ آئے. اگر شرک پہ مر گیا تو پھر جنت حرام ہے. ایک موٹی بات یاد رکھیں. اور شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو بتوں کی پوجا کرے، بتوں کے آگے سجدہ کرو تو وہی گناہ ہے، قبر پہ سجدہ کرو تو وہی گناہ ہے. ہر غیر اللہ کے سجدہ کرنا وہی شرک ہے. اگر یا لات یا عزا پکارو وہی شرک ہے، یا عبد القادر یا معین الدین اجمیری پکارو وہی شرک ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ فرماتے اس سے بڑا بدبخت گمراہ کون ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہوں. اس لیے ہمیشہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جس آدمی کی موت جنت کلمے پہ آ گئی، ایمان پہ، اللہ کی رحمت سے جنت ہے. وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور مر گیا اللہ کے ساتھ شریک بناتا تھا، اللہ فرماتے حرمہ اللہ علیہ الجنہ، میں نے مشرکوں پہ جنت کو حرام کر دیا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ دیکھو ہم نے پھر کیسے دشمنوں سے انتقام لیا ہے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے. یہ جائیں، یہ روز جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، یہ کوئی دور کی جگہ تو نہیں ہے. لوط کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا یہ اردن کے قریب ہے، جس کو آج کل اردن کہتے ہیں، ملک ہے اردن، اس کو جارڈن بھی کہتے ہیں، اردن بھی کہتے ہیں. وہاں ہے بحر المیت، ابھی تک وہ سمندر کا ٹکڑا موجود ہے. وہ زمین سے جو پانی نکل آیا تھا وہ ایسا پانی ہے جس میں آج بھی کوئی زندہ چیز جو ہے زندہ نہیں رہ سکتی. یعنی اس کے عذاب کا اثر اتنا باقی ہے کہ اس پانی میں کوئی زندہ چیز زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہے. یہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا. اسی طرح قوم عاد و سمود جو ہے، مدینہ سے جب آپ شام کی طرف جائیں تو راستے کے اندر ان کے آثار ہیں، قلعے ہیں، دیواریں ہیں. اسی طرح جب ہاتھیوں پہ عذاب آیا تھا، جب مینا ختم ہوتا ہے، مزدلفہ کے شروع ہونے سے پہلے وادی محصر ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر
فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے کیف بادوا وہلکوا وکیف نجی اللہ المؤمنین، کیسے ہم نے ان کو ہلاک کیا، کیسے عذاب دیا اور کیسے ایمان والوں کو نجات دی۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا اللہ اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کیا کرو اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ کلمہ توحید پہ کرے، اور دعا کیا کرو حالات بڑے روز بروز بگڑ رہے ہیں، اللہ پاکستان پہ رحم فرما دے۔ اللہ مسلمان عرب میں ہے یا عجم میں ہے، جس ملک میں بھی ہے، اللہ مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہماری ذلت کا یہ عالم ہے کہ آج قبلہ اول میں یہودی لڑکیاں سکرٹ پہن کے ناچتی ہیں۔ نماز کے درمیان میں چوڑی ہو جائے، چوڑی کیا پتہ نہیں کیا لکھا، چوڑی ہو جائے، چوڑی ہو جائے، چوری ہو جائے، کو پتہ لگے تو جواب دینا آدمی۔ کہتا ہے کہ جی آپ کے شاگرد اتنے عرصے سے آپ سے پڑھتے ہیں، آپ کبھی ناراض ہو کے ان کو جھڑک دیتے ہیں، ان کے بھی آپ پر حقوق ہیں، میرے ان پہ یعنی کوئی حقوق نہیں، ان کے تو میرے اوپر حقوق کا آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن استاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فانا له عبد، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا ہے میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچ دے جا کر، ایک حرف پڑھانے والا، تو اس کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا۔ تو آدمی کو دکھ تو ہوتا ہے نا کہ اتنی زندگی آدمی گزارنے کے بعد بالکل اپنی عادات کو نہ بدلے تو پھر دکھ تو ہوتا ہے، فطری بات ہے، کیسے دکھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا آپ، ایک یہ تو شکر ہے نا کہ درس ہیں، ثواب ہے، حرم ہے، چلے گئے انشاءاللہ، لیکن اگر مدرسہ ہو اور ہر سال ماشاءاللہ آدمی 10 سال فیل ہوتا رہے تو استاد کا کیا باقی رہا؟ وہ تو پھر استاد کی شکایت ہوگی نا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں نا شیعہ کو عقل کے اندھو، چلو مولویوں کی بات نہ مانو، حضور پاک کے مدرسے میں لاکھوں صحابہ آئے، اگر 4 ہی مسلمان رہ گئے تو پھر شکایت تو استاد کی ہے نا۔ تو توہین تو تم حضور پاک ہی کر رہے ہو کہ آپ کی خدمت میں لاکھوں پڑھنے آئے اور آپ کے پاس صرف 4 مسلمان رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے، اچھا پڑھایا آپ نے، یہ تو حضور کی توہین ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ ان کی محبت اصل میری محبت ہے، ان کے ساتھ جو بغض ہے وہ اصل میں میرے ساتھ بغض ہے۔ انہیں جو گالی دیتا ہے دراصل محمد مصطفیٰ کو گالی دیتا، تو اس لیے میرا بھائی یہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی لازمی ہوتا ہے استاد کے لیے بھی کہ پیار بھی کرے لیکن تھوڑا ان کو کھینچے بھی، ورنہ تو پھر کام نہیں چلے گا نا، گاڑی تو چل نہیں سکتی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے قریبی تعلق بیوی کا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا گھر میں ڈنڈا لٹکا ضرور دو، مارو تو نہیں، لیکن اس کو نظر آئے کہ کھڑا ہے ماشاءاللہ سیدھا کرنے والا۔ قبرستان کے جا کر والدین کے لیے قرآن پڑھیں، یہاں پڑھو ثواب اللہ نے دینا ہے، قبرستان میں تم کوئی اندر ہاتھ ڈال کے پہنچاؤ گے نہیں، قبرستان پہ جو جا کے پڑھو یعنی وہ قریب ہوگا، تم پڑھنے کے بعد ثواب کی گٹھڑی باندھ کے کہو گے ابا جان پکڑ لو، یا اللہ پہنچائے گا۔ اور اگر اللہ نے پہنچانا ہے جہاں بیٹھ کے پڑھو اللہ پہنچانے،
باقاعدہ تمہارا ثواب جاتا ہے، بلکہ جب ارواح اکٹھے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے، اور یار تمہارے پاس بھی ہدیہ آیا؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو کسی نے کوئی دعا بھی نہیں کی۔ اور جن کی اولاد دعائیں کرتی ہے، ختم پڑتی ہے، خیراتیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آج تو میرے بچیوں نے بہت کچھ بھیجا ہے۔ جی کہ ہمارے ہاں ایک نیا مولوی ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھئی کوئی نیا عالم پیدا ہوا ہے۔ اس شریف آدمی کو پوچھو کہ حضور کے زمانہ خیر القرون کے بعد تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، 1200 سال تک پورے عالم اسلام میں صرف حنفی تھے، ان سب کی نمازیں ختم۔ آج پوری دنیا کی 2/3 سے زیادہ حنفی ہیں، ان کی نمازیں ختم۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف لے۔ یعنی پورے بنو عباس، بنو امیہ کے دور کے آپ دیکھتے چلے ہیں، خلافت عثمانیہ ہے، دور مغلیہ ہے، دور امامان ہے، یہ سارے ادوار جتنے ہیں ہر جگہ پورے عالم اسلام میں قاضی حنفی تھے، تمام علماء احناف تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں گے ماورا النہر، حتیٰ کہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جلالت شان کے باوجود بخارا جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزاری، وہاں مسلک ابو حنیفہ کا ہے، حنفی ہے بخاری سارے۔ تاشکند ہے، بخارا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ازبکستان ہے، یہ آپ کا ہند ہے، افغان ہے، کون ہے؟ ان سب کی نمازیں باطل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر نماز نہیں ہوتی تو سیدھی بات کرو کہ کافر ہیں۔ جب نماز نہیں تو ایمان کہاں رہا؟ اور نماز صرف تمہاری ہوتی ہے، یہ پوری دنیا میں 1% نہیں، 0.00% بھی نہیں ہو، عجیب بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یاد رکھو سب مسلمانوں کی الحمدللہ نماز ہوتی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اہل حدیث ہے، ہم الحمدللہ کسی کی نماز پہ اعتراض نہیں کرتے۔ جو بھی پڑھ رہا ہے اللہ کے شکر سے سب کی نمازیں ہوتی ہیں، اور ہر مسلک والے کے پاس دلائل ہیں، حجت ہے، حدیث ہے، لیکن بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی نے آج تک دنیا میں ایک بندہ پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ہو حنفی نے کہ شافعی کی نماز نہیں ہوتی، یا شافعی نے کہا ہو کہ حنفی کی نماز نہیں ہوتی، یا حنبلی نے کہا ہو کہ حنفی کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو صدیوں میں بھی ایک آدمی پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو آج کل ہمارے نوجوان 3 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے، حالانکہ ان شریف آدمی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان کہتے جی حدیث بخاری شریف میں ہے، میں نے کہا دیکھو بحث نہ کرو، تم عالم ہو، میں طالب ہوں، مجھے کتاب بخاری شریف کا نام بتا دو، اس کتاب کا نام کیا ہے، تم سچے میں جھوٹا۔ کہتا ہے جی بخاری شریف ہوتا، عقل کرو، بخاری شریف تو کوئی نام نہیں ہوتا نا، کتاب کا نام بخاری شریف کیسے ہو گیا؟ بخارا تو ایک جگہ کا نام ہے، اب کتاب کا نام اگر مولوی مکی لکھے تو مکی شریف تو نہیں ہو جائے گا نا، کتاب کا تو کوئی اور نام ہوگا نا۔ میں نے کہا تم کتاب کا صرف مجھے نام بتا دو، تم مسئلے میں سچے میں جھوٹا۔ وہ جناب الٹا لٹک گیا، آتا ہی نہیں تھا میں، جب تمہیں کتاب کا نام نہیں آتا تو حدیث کیسے سمجھ لی تم نے؟ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بخاری شریف کا نام کیا ہے۔ کہہ دیں گے جی بخاری شریف ہے، بھائی نام تو بتاؤ نا، بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ، بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ تبرک برکت ہے، ایک معنی تو ایک ہی ہے نا، کسی چیز کی برکت لینی ہے، تبرک حاصل کرنا۔ جیسے صحابہ حضور پاک جب وضو فرماتے تھے، جو پانی بچتا تھا کہ سال لے کے اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے، تو یہ تبرک تھا نا۔
عصر کے بعد طواف کرے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں اللہ کے بندے، کوئی کفر اسلام کے جھگڑے نہیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ وہ مغرب کے بعد پڑھے، کیونکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، لہذا اس حدیث کی مخالفت نہ ہو۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے، یعنی پڑھ لے تو جائز ہے، یہ نہیں کہتے کہ ضرور پڑھو، یہ تو ضد ہے بلا وجہ۔ وہ کہتے ہیں بھی گنجائش ہے، ایک آدمی جا رہا ہے، بڑی گاڑی تیار کھڑی ہے، ساتھی تیار کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ بیٹھا نہ رہے، پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام نہیں ہو گیا۔ اور اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو بعد میں پڑھو تاکہ کوئی حدیث آپ کی مخالف نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مرغی مشین سے کاٹی جاتی ہے، اب میں بھلا کو مرغی خانے میں کام کرتا ہوں، اب بتاؤ ان کو میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے، جو سعودی عرب کی کمپنیاں ہیں ان کا ذبیحہ 100% حلال ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہیں اگر شبہ ہو تو عزیزیہ میں چلے جاؤ، فقیہ کا باقاعدہ مذبح ہے، وہاں مرغیاں ایسے چل رہی ہوتی ہیں، بندے کھڑے ہیں باقاعدہ ذبح کرتے ہیں پکڑ کے۔ جو مرغیاں باہر سے آتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ہم مرحومین کے لیے عمرہ کریں، بالکل کرو، اللہ ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ اگر امام سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو مقتدی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی نبی کا فیصلہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ کرو۔ یعنی ایک حدیث آتی ہے حضرت ابی ہریرہ کی، فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کس نے میرے ساتھ پڑھا ہے ابھی؟ مالی ینازع نہیں، پتہ نہیں کیوں پرانے باغ میں میرے ساتھ منازعات ہو رہی، کس نے پڑھا ہے؟ تو ایک بندے نے کہا کہ حضور میں نے پڑھا، مانا سارے نہیں پڑھتے تھے، صرف ایک بندہ نکلا پوری جماعت میں، اس کو بھی حضور نے منع کر دیا۔ اس لیے کوئی یہ جھگڑا نہیں، وہ پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، ہم تو کہتے ہیں سب کی نماز ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک حدیث مبارک ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن دلائل جو ہے نا اگر دیکھیں تو زور جو ہے دلائل میں وہ نہ پڑھنے والوں کے پاس۔ باقی جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی قبول فرمائے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کسی بھی مسجد میں نمازی کے آگے نہ گزرو، مسجد الحرام میں بھی نہ گزرو، مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرو۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو چومنا بدعت ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ یہ غلاف تو ابھی ڈالا ہے اس حکومت نے، یہ حضور پاک نے ڈالا تھا۔ درس میں صحابہ کا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ نصیب کرے۔ ایک صاحب کے گھر میں بعض لوگ کام کرنے والے ملازم ہیں لیکن غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، لیکن زکوٰۃ تنخواہ میں نہ دے دینا، اور اس لیے بھی زکوٰۃ نہ دے دینا کہ پیسے دوں گا تو زیادہ کام کریں گے، پھر حرام ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے تمہارا، تم نے دینی ہی دینی ہے۔ ایک امام ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک وقت میں عصر کی نماز کی نیت، ایک وقت، ہاں دونوں نمازیں ان کے نزدیک جمع ہو سکتی ہیں کہ جمع بین الظہر والعصر، امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی جمع ہو سکتی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں ظہر آخر میں پڑھے اور عصر اول میں پڑھے۔ ان کے بعد بھی حدیث ہے کہ حضور سفر میں آ رہے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامکم، اور آگے چلو آگے چلو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا اور آگے چلو۔
پھر انہوں نے تیسری دفعہ یاد دلایا رسول اللہ نماز، آپ نے بولا اور آگے چلو، تو ظہر کو آپ نے آخر میں پڑھا اور عصر کو آپ نے اول میں پڑھا، تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں بھی ہوئیں، جمع بھی ہو گئی۔ آیت تطہیر جو ہے وہ ازواج رسول اللہ کے لیے ہے۔ سنت کو ترک کرنے سے گناہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ ہے کبیرہ ہے، سنت کے مقام ہے۔ مثلا اب دیکھیں 4 رکعت نماز عشاء سے پہلے پڑھنا سنت ہے، لیکن کوئی نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں، چونکہ یہ سنت موقدہ نہیں۔ اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا سنت موقدہ ہے، نہ پڑھے تو گناہ ہے۔ بی بی زینب کی بیٹی تھی چھوٹی، وہ حضور کے کندھے پہ سوار تھی۔ اگر آدمی 4 یا 5 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ زکات کیسے فرض ہوتی ہے؟ جب تمہارے پاس 7.25 تولے سونا یا اس کے برابر پیسہ یا اس کے برابر جائیداد یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر پیسے ہو جائیں، خرچ ورچ نکال کے تو آپ کا نصاب زکات واجب ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، اور یہ معجزہ ہے حضور کا۔ کہتے ہیں وہ نشان آج تک بھی ہے۔ میں ابھی چاند پہ نہیں گیا تو میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ ٹکڑے ہوا تھا، نشان ہے یا نہیں ہے انشاءاللہ جب چاند پہ جائیں گے۔ آج کل تو پلاٹوں کی بکنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ وہ بیچ رہے ہیں پلاٹ، آپ نے لینا ہے بکنگ کروا لیں ابھی سے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پوری دنیا گھومتی رہتی ہے، تو پھر آپ کبھی پاکستان ہوتے، کبھی افغانستان ہوتے، کبھی عربستان ہوتے، آپ تو ایک ہی جگہ رہتے ہیں، گھومتی کیسے رہتی ہے؟ آپ کعبے کے گرد گھومتے ہیں کہ کعبہ گھوم رہا ہے؟ ان چکروں میں نہ پڑو، بس جو قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ بیت اللہ کے شریف کی طرف ٹانگیں پھیلانا اگر تمہارے ہاں یہ عیب ہے، بالکل نہ پھیلاؤ، لیکن بعض ملکوں میں یہ چیز عیب شمار ہی نہیں ہوتی، تو ان کے نزدیک پھر توہین ہے ہی نہیں۔ کہتے جی کہ زمزم اور کھجور جو ہے وہ کافروں کو دے سکتے ہیں، تو ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا، کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ مدینے میں جو کافر رہتے تھے وہ مدینے کی کھجور نہیں کھاتے تھے، یہ کیا بات ہے؟ بالکل دو، تم تو اس نیت سے دو کہ اللہ ان کی برکت سے اس کو مسلمان کر دے۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے اس کے لیے کوئی جنازہ نہیں، کچھ نہیں، دفن کر دو۔ کہتے جی کہ آپ بریلویوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کے بندے کہ اللہ سب کو ہدایت دے۔ وہ ہمارے کوئی دشمن ہے، ہمارا ان سے کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی میری مسجد چھینی ہے انہوں نے۔ ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ بھی بیچارے محبت میں ہیں، لیکن محبت کا معنی یہ ہے کہ مدینے کی سڑک پہ چلو۔ اگر آپ نے راستہ جدے کا لے لیا تو پھر آپ بیو کار پہ ہوائی جہاز پہ بھی اڑیں، مدینہ نہیں آئے گا۔ مدینہ تب ملے گا جب مدینے والے کی سنت کی پٹڑی پہ چلو گے۔ وہ ہے تو بیچارے محبت میں، لیکن پٹڑی غلط ہے، اللہ ہدایت دے۔ کوئی ہمارے دشمن ہے اللہ کے بندے بلاؤ۔ میں نے عمرے کی نیت کی، نفل پڑی، گھر سے نکلی، گاڑی نہیں ملی، میں نے احرام کھول دیا، 5 منٹ کے بعد پتہ چلا کہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، میں نے احرام باندھ دیا۔ پہلے میری بیٹی عورت کا نہ احرام ہوتا ہے، نہ باندھا جاتا ہے، نہ کھولا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سا احرام تم نے باندھا تھا، چادریں باندھ کے نکلی تھی تم گھر سے۔ یہ جو رومال باندھتے ہیں یہ تم لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے، شریعت میں تو اس کا کوئی حکم نہیں۔ عورت جو کپڑے پہنے بیٹھی ہے بس یہی احرام ہے۔
وہ کہتا ہے میری والدہ فوت ہوگی، عمرہ بالکل کریں جناب، بالکل کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر مرد اور عورت کو دین کی دعوت دینی چاہیے، بالکل دینی چاہیے. عورت عورتوں کو دے، مرد مردوں کو دے. جیسے حضور کی بیویاں جو تھیں وہ عورتوں کو نہیں پڑھاتی تھی. میری ایک بیٹی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اور اس کا دیکھیں میرا بھائی، یہ آج کل جو ہے نا میڈیکل سائنس بھی بڑی ایڈوانس ہے. اس کا چیک اپ کرائیں کہ اس کے دل میں کیا پرابلم ہے. ایسے صرف باتوں پہ نہ رہیں، علاج بھی کرائیں، دعا بھی کریں. میں نے احرام کی حالت میں چند بال صابن سے دھو لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہر حال میں لازم ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو واجب ہے، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں. نماز کی حالت میں نہ نظر سجدے والی جگہ پہ رکھے. مردے کو نہلانا بالکل سنت ہے. مردے کے قریب قرآن پڑھنا، مردے کے قریب نہیں، مرنے سے پہلے جب سکرات لگی ہوئی ہو اس وقت حکم ہے کہ اقرؤوا علی موتاکم، اپنے موتا کے لیے سورۃ یاسین پڑھو تاکہ روح نکلنے میں آسانی ہو جائے. عورت محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، سفر نہیں کر سکتی. اب یہ تو نہیں کہ طواف میں بھی رسی پکڑ کے تمہارے ساتھ رہے. بہرحال نمازی کے آگے نہ گزرا کریں. کہتے جی کہ جبل احد محبت رکھتا ہے اور جبل عیر بغض رکھتا ہے. یہ بغض والی بات تو ہم نے آج تک نہیں پڑھی، محبت والی بات حدیث میں ہے کہ حضور پاک جب باہر سے آتے تھے تو اپنی اونٹنی مبارک کو پاؤں سے تیز کرتے تھے اور کہتے تھے ہل ہل کسوا، چل میری اونٹنی، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر الجامع الصحیح کے اندر موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ فرماتے تھے مکے کی گلی میں ایک پتھر ہے جس کو میں آج بھی جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، جب میں گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. اسی لیے اس گلی کا نام بھی زقاق الحجر ہے، پتھر والی گلی. آج تک اس کے یہ جب آپ مروا سے نکلتے ہیں نا آگے جو آتا ہے یہی ہے وہ زقاق الحجر. اب تو حرم بن گیا نا سارا ماشاءاللہ. تو پہلے سیدہ خدیجہ کا گھر بھی اسی طرف سے تھا اور وہ گلی بھی اسی طرف سے تھی، سوق عکاظ کا راستہ بھی اسی طرف سے تھا، جنت المعلی کے لیے بھی راستہ اسی طرف سے تھا. اور اس کے بعد ہی پھر یہ دار ارقم اور دار ام ہانی اور یہ سب. اب تو اللہ کا حرم بڑھ گیا الحمدللہ. اب اللہ کرے گا اور بڑھے گا، کیونکہ جتنا کافر زور لگا رہا ہے اسلام اور بڑھ رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا تھا اس زمانے میں اتنا آدمی آئے طواف پہ عمرے پہ؟ وہ جتنا میڈیا ان کا بکواس کرتا ہے اتنا مسلمانوں کا دین ابھرتا ہے، شوق ابھرتا ہے، وہ زیادہ محبت سے آ رہے ہیں. اللهم زد فزد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا اسيرا الا يسرته